بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جانیں گے کہ یملیخا جب غار سے باہر نکلے تو ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے، ان کی کن لوگوں سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد اصحاب کہف کے ساتھ کیا ہوا، ان کا غار کہاں ہے اور ان کے کتے کی کیا حقیقت ہے۔ یملیخا جب غار سے باہر نکلے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے اور لوگ اعلان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملیخا یہ منظر دیکھ کر محو حیرت ہو گئے کہ الہی یہ کیا ماجرا ہے کہ اس شہر میں تو ایمان و اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آ گیا۔ پھر یہ ایک تندور والے کی دکان پر گئے اور دقیانوسی زمانے کا سکہ دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی اس سکے کا دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام کے سپرد کر دیا اور حکام نے ان سے خزانے کے متعلق پوچھ گچھ شروع کر دی اور کہا کہ بتاؤ یہ خزانہ کہاں ہے۔ یملیخا نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی سکہ ہے۔ حکام نے کہا ہم کس طرح مان لیں کہ یہ تمہارا سکہ ہے، یہ بات کسی طرح قابل قبول و یقین نہیں، کیونکہ اس میں جو سال لکھا ہوا ہے وہ 300 سال سے زیادہ پرانا ہے اور برسوں گزر گئے کہ اس سکے کا چلن بند ہو گیا ہے، اور تم ابھی جوان ہو، ہم لوگ بوڑھے ہیں، ہم نے تو کبھی یہ سکہ دیکھا ہی نہیں، صاف صاف بتاؤ تاکہ معاملہ حل ہو جائے۔ یہ سن کر یملیخا نے کہا میں جو دریافت کروں وہ ٹھیک ٹھیک بتاؤ تو معاملہ حل ہو جائے گا، تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ حکام نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہم سینکڑوں برس گزر گئے کہ اسلام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ یملیخا نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم اس کے خوف سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے ہیں، میرے ساتھی قریب ہی ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں۔ چنانچہ حکام، شہر کے سردار اور کثیر تعداد میں لوگ ان کے ساتھ غار میں پہنچے۔ اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید یملیخا گرفتار ہو گئے، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور و غل ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں شہر کے لوگ پہنچ گئے اور یملیخا نے بقیہ حضرات کو تمام قصہ سنایا۔ ان حضرات نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتنا طویل زمانہ سوتے رہے اور اب اس لیے اٹھائے گئے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے موت کے بعد زندہ کیے جانے کی دلیل اور نشانی بنے۔ جب حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھی تو اس تختی پر اصحاب کہف اور ان کے کتے کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے، اور دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنے امراء اور سرداروں کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور اپنی سرگزشت بیان کی۔ بیدروس بادشاہ سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگی کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے اور جن و انس کے شر سے بچائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بیدروس بادشاہ نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا روب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کے لیے مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسی طرح ہم نے ان پر مطلع کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت میں کچھ شبہ نہیں۔
یعنی جس طرح ہم نے ان کی ہدایت کو زیادہ کیا اور ان کے دلوں کو مضبوط کیا اور ان کو سلایا اور ان کی کروٹیں بدلی اور ان کو بیدار کر کے اٹھایا تاکہ ہماری حکمتیں ظاہر ہوں، اسی طرح ہم نے ان کے احوال پر دوسروں کو مطلع کیا تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کی روح قبض کرنے کے بعد ان کو پھر زندہ کرے گا، اس کا یہ وعدہ برحق ہے اور قیامت میں کچھ شبہ نہیں، کیونکہ اتنی طویل نیند کے بعد ان کا پھر بیدار ہونا موت کے بعد پھر زندہ ہونے کے مشابہ ہے۔ پھر اصحاب کہف کی وفات کے بعد ان کے ارد گرد عمارت بنانے میں لوگ باہم جھگڑنے لگے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب وہ لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگے تو کہنے لگے ان کے غار پر کوئی عمارت بنا دو، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے جو لوگ اپنے اس کام میں غالب رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہم ضرور ان کے قریب ایک مسجد بنائیں گے، یعنی بیدروس بادشاہ اور اس کے ساتھی، انہوں نے کہا کہ ہم ضرور ان کے قریب ایک مسجد بنائیں گے جس میں مسلمان نماز پڑھے اور ان کے قرب سے برکت حاصل کرے۔ پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگان دین کے عرس کا دستور بہت قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ یوں ہی بزرگوں کے مزارات کے قریب مسجد بنانا اہل ایمان کا قدیم طریقہ ہے، اور قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمانا، اس کو منع نہ کرنا اس فعل کے درست ہونے کی قوی ترین دلیل ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کے قرب میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن صاحب ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ قول کہ بادشاہ نے غار کا منہ ایک دیوار سے بند کر دیا تھا تأمل طلب ہے کہ قرآن کا فرمان ہے کہ صبح شام ان پر دھوپ آتی جاتی ہے۔ اصحاب کہف غار کے کشادہ جگہ پر پہنچ کر لیٹ گئے۔ اس غار کا جائے وقوع اس طرح تھا کہ سورج مشرق سے نکلتا اور مغرب میں چھپ جاتا تھا، لیکن اس کی دھوپ ان پر نہیں پڑتی تھی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے حبیب تم سورج کو دیکھو گے کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار کے دائیں جانب مائل ہو کر نکل جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کے بائیں طرف کترا کر گزر جاتا ہے، حالانکہ وہ اس غار کے کھلے حصے میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی ان پر تمام دن سایہ رہتا ہے اور طلوع سے غروب تک کسی وقت بھی دھوپ کی گرمی انہیں نہیں پہنچتی۔ ایک قول کے مطابق اس غار کا منہ شمال کی جانب تھا، اس لیے اس میں دھوپ تو داخل نہ ہوتی، لیکن ہوا اور روشنی کا گزر اچھی طرح سے ہوتا، اس لیے یہاں ان کے جسم طویل نیند کے باوجود محفوظ تھے۔ یہ اللہ کی ایک نشانی ہے کہ اس نے انہیں غار میں پہنچایا جہاں انہیں زندہ رکھا، ہوا اور روشنی کا انتظام بھی فرمایا تاکہ نہ نیند میں خلل آئے نہ نقصان پہنچے، اور وہ طویل عرصے تک اسی کیفیت میں رہے۔ وہ نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے اور نہ ان کا جسم غذا حاصل کرتا تھا، اور اتنی مدت تک ان کا کھائے پیے بغیر رہنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی تھی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو اس سے روک دیا کہ اس کی دھوپ طلوع یا غروب کے وقت ان کے جسموں پر پڑے۔ سورج کا اس طرح سے نکل جانا کے باوجود کھلی جگہ ہونے کے وہاں دھوپ نہ پڑے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ علماء کرام کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ غار کس جگہ پر ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک یہ سرزمین ایلا یعنی بحر شام کے ساحل پر یہود کے ایک شہر میں واقع ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ ارض نینوا یعنی عراق کے مضافات میں کربلا وغیرہ پر مشتمل علاقے میں ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ بلقا یعنی اردن کا وہ علاقہ جو دریائے اردن کے مشرق میں ہے وہاں ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ روم کے شہروں میں ہے۔ اصل علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ قرآن کریم میں اس غار کی صفت بیان فرمائی گئی ہے، اس کی جگہ نہیں بتائی گئی۔ جب اصحاب کہف پر غار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند مسلط فرما دی تو ان کا حال یہ تھا کہ اگر کوئی دیکھنے والا انہیں دیکھے تو انہیں جاگتے ہوئے خیال کرے گا، کیونکہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم انہیں جاگتے ہوئے خیال کرو گے حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم ان کی دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا غار کی چوکھٹ پر اپنی کنائیاں پھیلائے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں اور کیڑے مکوڑوں اور دشمنوں سے بچانے کے لیے نیند میں بھی ان کی آنکھیں کھلی رکھیں۔
ان کے دائیں اور بائیں کروٹیں بدلنے کے متعلق تفسیر خازن میں ہے کہ سال میں ایک مرتبہ 10 محرم الحرام کو وہ دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے رہتے ہیں تاکہ ایک ہی طرح لیٹے رہنے سے ان کے بدن کو نقصان نہ پہنچے اور ان کا کتا غار کی چوکھٹ پر اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے وہ بھی اصحاب کہف کے ساتھ کروٹ بدلتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ وہ ہر سال 2 مرتبہ کروٹیں بدلتے ہیں، 6 ماہ ایک جانب اور 6 ماہ دوسری جانب، تاکہ زمین ان کا گوشت نہ کھا سکے۔ اور مجاہد کا قول ہے کہ وہ 300 سال تک ایک کروٹ پر لیٹے رہے، پھر 9 سال بعد ان کو دوسری کروٹ پر لٹایا گیا۔ ان کے دائیں اور بائیں کروٹیں تبدیل کرانے کے متعلق بھی کئی اقوال ہیں۔ ایک قول ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی قدرت کاملہ سے ان کی کروٹیں تبدیل کراتا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے ان کی کروٹیں تبدیل کراتے تھے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ جس طرح زندگی میں سویا ہوا شخص نیند میں خود بخود کروٹیں بدلتا رہتا ہے اور اس کو شعور نہیں ہوتا، اسی طرح وہ بھی نیند میں خود بخود کروٹیں بدلتے رہتے تھے۔ اصحاب کہف کا کتا جس کا نام قطمیر تھا، اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ اصحاب کہف رات کے وقت اپنے ملک سے فرار ہوئے تھے۔ ان کا ایک چرواہے کے پاس سے گزر ہوا، اس کے ساتھ اس کا کتا تھا۔ چرواہا بھی ان کے دین کے تابع ہو کر ان کے ساتھ چل پڑا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ ایک کتے کے پاس سے گزرے، وہ ان پر بھونکنے لگا، انہوں نے اس کو بھگا دیا، وہ پھر آ کر بھونکنے لگا، انہوں نے اس کو پھر بھگا دیا۔ کئی بار اس طرح ہوا، انہوں نے اسے بھگانے کے لیے بڑے جتن کیے لیکن اس نے ساتھ نہ چھوڑا۔ جب وہ غار میں جا کر سو گئے تو وہ بھی پاسبانی کی خاطر غار کے دہانے پر پاؤں پھیلا کر بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے متعلق قرآن مجید میں مزید فرمایا کہ اے سننے والے، اگر تو انہیں جھانک کر دیکھ لے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جائے اور ان کی ہیبت سے بھر جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی ہیبت سے ان کی حفاظت کا انتظام فرمایا کہ کوئی ان تک نہیں پہنچ سکتا جو انہیں دیکھتا ہے، مارے روب کے کلیجہ تھر تھرا جاتا ہے، اسی وقت الٹے پاؤں واپس لوٹتا ہے، انہیں نظر بھر کر دیکھنا بھی ان کے لیے محال ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بے شمار ہدایتیں، نصیحتیں اور عبرتیں موجود ہیں۔ قرآن کریم کا یہ واقعہ اس بات کی نشانی اور دلیل ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنا حق ہے، اور جو اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی حفاظت کا ایسا انتظام فرما دیتا ہے کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ یوں اللہ والوں کے ناموں میں بڑی برکت اور نفع بخش تاثیر ہوتی ہے۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔